خادم رضوی اور اس کی پوری جماعت ختم نبوت دی منکر ہے. رضوی یہ ختم نبوت کا منکر ہے اور رضوی پوری پارٹی یہ ختم نبوت کی منکر ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہیں؟ خدا کی قسم یہ وہ قوم ہی نہیں جو کسی دشمن اسلام کے مقابل کھڑا ہو. اب یہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے تم اپنے عقیدے کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ کو اول النبیین مانتے ہو، آخر النبیین نہیں مانتے. اور اس پھکر کے منہ پھٹ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر اول الانبیاء ماننے سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے تو پھر پہلے انور شاہ کشمیری کا فتویٰ دے کہ وہ منکر نبوت تھا، منکر ختم نبوت تھا. ہم اہل سنت و جماعت ہمارے افکار اصل ہیں جس سے تمہارے بڑے تو کھاتے رہے اور پچھلوں کو ہیضہ ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا ایک کا اگر مانے تو وہ تو ہے ختم نبوت کا منکر، اور جو 7 لاکھ بعد میں مانے وہ ختم نبوت پر دھرنا دے رہا ہے. یہ ختم دھرنے دیے جا رہے ختم نبوت پر. بچو گل کچھ اور ہے، وہ پہلے آخر آئے بچو گل کچھ اور ہے تو سانو مل گئی ہے اور کا. اوکے بھئی اسی کے سمجھ دے ختم نبوت تے پہلا دے رہے. میں خدا دی قسم کر کے آدھے سے خادم رضوی نہ کو یا کسے نہ کو آگے میرے سامنے بیٹھے اور خادم رضوی اور اس کی پوری جماعت ختم نبوت دی منکر ہے. میرا نام ہے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اگر جرا تو ٹی وی پہ آتے ٹی وی پہ آ جا، نیٹ پہ آتا ہے نیٹ پہ آ جا. اور میں اس کی دلیل دے رہا ہوں، تو بھی سوچ اور وہ ڈاکٹر بھگوڑا وہ مفرور ڈاکٹر وہ بھی سوچے، سارے سوچ لو. میرا دعویٰ یہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے تم اپنے عقیدے کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ کو اول النبیین مانتے ہو، آخر النبیین نہیں مانتے. اول النبیین مانتے آخر النبیین بول. وہ کیسے کہتے ہیں نبی پاک کو نبوت اس وقت ملی جب ابھی آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے. آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے. آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، 7 لاکھ نبیوں کو نبوت بعد میں ملی. اور ان نبیوں سے پہلے نبوت محمد مصطفیٰ کو ملی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر سب سے پہلے آپ کو نبوت ملی تو ختم نبوت کا کیا معنی؟ پھر تو آپ پہلے نبی ہوئے، آخری نبی کیسے بن گئے؟ اگر یہ عقیدہ ہے، عقیدہ میرا ماننا ہوگا. میں کہتا ہوں سب انبیاء کو نبوت پہلے ملی اور سب سے آخر میں نبوت محمد مصطفیٰ کو ملی. اور جب محمد مصطفیٰ کو نبوت مل گئی لا ينبأ احد بعد، آپ کے بعد اب نیا نبی بن کو نہیں سکتا. آپ کو کچھ سمجھ آئی بات؟ آپ کو نبوت ملنے کے بعد اب نیا نبی بن سکتا اور جو کہ آدم سے پہلے آپ کو نبوت مل گئی تھی. قادیانی نے کہا ایک نبی میں بعد میں آیا. میں بے وقوف میں بعد میں آیا. انہوں نے کہا ایک کا اگر مانے تو وہ تو ہے ختم نبوت کا منکر، اور جو 7 لاکھ بعد میں مانے وہ ختم نبوت پر دھرنا دے رہا ہے. ایک بعد میں ایک نبی کیوں نشاط التوحید کا نظریہ امام کائنات کو نبوت ملنے کے بعد اگر ایک کے لیے بھی حقیقی نبوت مانی تب بھی زندیق اور مرتد ہے.
پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گل بچ کچھ اور ہے 21 کروڑ ہے گل بچ کچھ اور ہے رضوی یہ ختم نبوت کا منکر ہے اور رضوی پوری پارٹی یہ ختم نبوت کی منکر ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہیں خدا کی قسم یہ وہ قوم ہی نہیں جو کسی دشمن اسلام کے مقابل کھڑا ہو یہ تو جہاں اپنے ورنہ ختم نبوت کا کام ہو ہم دھرنے کے قائل نہیں ہم مرنے کے قائل ہیں وہ جو واہیات بولتا ہے اسے بھی بتانا ہے کہ جس وجہ سے یہ بندہ خراب ہوا کہ وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے اس کے بڑوں سے ہم یہی ثابت کروائیں گے انور شاہ کشمیری سے کہ جو اول الانبیاء ہوتا ہے وہی آخر الانبیاء بھی ہوتا ہے اور اس پھکر کے منہ پھٹ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر اول الانبیاء ماننے سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے تو پھر پہلے انور شاہ کشمیری کا فتویٰ دے کہ وہ منکر نبوت تھا منکر ختم نبوت تھا ہم اہل سنت و جماعت ہمارے افکار اصل ہیں جس سے تمہارے بڑے تو کھاتے رہے اور پچھلوں کو ہیضہ ہونا شروع ہو گیا اول النبیین ہم نے اتنا مانا کہ ہمارے خوشبو سے پرانے دیوبند والوں نے بھی مانا لیکن آخر میں وہ چونکہ ریال اثر کرتے گئے تو ایک ایک کر کے وہ باتیں حق والی چھوڑتے گئے اور یہ جو آج چیختا چلاتا ہے اس پر قیامت تک کے لیے میں اس کے تابوت میں کیل ٹھوک رہا ہوں تو یہ کتاب کا نام ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور تالیف ہے ان کے جو لقب لکھے ہوئے ہیں امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری ترجمہ و تشریح ہے محمد یوسف لدھیانوی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ چھاپی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آج 1 گھنٹہ میں لیٹ ہوا ہوں کہ میں نے کافی دن پہلے حوالہ لگا کے رکھا تھا ساری کتابیں جب رکھی تو یہ مل ہی نہیں رہی تھی اور وہاں پڑھی تھی جہاں پہلے کبھی گئی نہیں یہ کتاب ہے فارسی میں ترجمہ میں آپ نہیں کروں گا انہی سے کرواؤں گا جو فارسی حصہ ہے اس کے لحاظ سے اردو ترجمہ ساتھ ہی ہے وہ صفحہ 160 اور چونکہ ان کے ایک بہت بڑے ان کے بقول عالم کا ہے تو اب ان کی ذمہ داری ہے اور بالکل ترجمہ صحیح ہے سنیں اور مخفی نہ رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تمام دائرہ کو اور اس کے مقام و مسافت کو اول سے آخر تک طے فرمایا ہے نبوت کے دائرے کو نبوت کے یہ میرے پاس مرکات شرح مشکات پڑی ہے اس میں یہ واضح یہ تشریعاً سرکار کے فرمان میں تشریعاً کہا کہ تتم دائرۃ الرسل بی مجھ سے رسالت کا دائرہ مکمل ہوا ہے سرکار فرماتے ہیں تتم دائرۃ الرسل بی تو یہاں 2 چیزوں کو بیان کیا پرکار سے جب دائرہ لگایا جاتا ہے تو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا ہے اور پرکار کا جو مرکز ہے اس کے گرد سب کو گھومنا پڑتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام مرکز دائرہ بھی ہیں آغاز بھی ہیں اختتام بھی ہیں اور مرکز ہیں کہ جب دنیا میں نہیں آئے تھے ہر نبی آپ کا نائب تھا سورج جب تک طلوع نہ ہوا ہو تو اس وقت تک ستاروں کا دور ہوتا ہے اور جب سورج طلوع ہو جائے ستارے رہتے ستارے ہی ہیں لیکن ظہور سورج کا ہوتا ہے تو اس بنیاد پر تتم دائرۃ الرسل بھی جو ہے
کوئی اس نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تمام دائرہ کو اور اس کے مقام و مسافت کو اول سے آخر تک طے فرمایا. کس کے؟ نبوت کے دائرے کو اول سے آخر تک مکمل کیا. اور اسی بنا پر اول و آخر میں ظہور فرمایا. یہ دیوبند سے آیا. اول و آخر میں ظہور فرمایا کہ اول بھی سرکار کی نبوت ہے اور آخر بھی سرکار کی نبوت ہے, کیونکہ دائرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہوتا ہے. سرکار سے ہی شروع ہوا اور سرکار پر ہی آ کے وہ دائرہ ختم ہوا. اب اس کے ساتھ دوسری جو 165 صفحہ ہے, ساتھ فارسی بھی میں پڑھتا ہوں. وہمی است, سرکار کے فرمان نحن الآخرون السابقون. سرکار فرماتے ہیں ہم آئے بعد میں ہیں لیکن پہلا نمبر ہمارا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ سرکار نے امت کو بھی ساتھ ملا لیا. نحن, ہم, میں اور میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں, جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. نحن الآخرون السابقون. وحدیث کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. انور شاہ. اچھا جی, کہ ابن ابی شیبہ و ابن سعد وغیرہم روایت کردہ و تفسیر وی در حدیث دیگر آمدہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجادل فی تینتہ رواہ فی شرح سنہ و احمد فی مسندہ کما فی المشکات. و مراد از مکتوب نہ محض مقدر بودن. مراد از مکتوب نہ محض مقدر بودن نبوت است, زیرا کہ در ہما انبیاء مشترکہ است بلکہ تشریف بئیں خلط و اختصاص الہی است. و ازیں جا معلوم شد کہ نبوت از مواہب ربانیہ است نہ از مقاصد. یہ فارسی ہے اور فارسی میں نے قبلہ ابا جی سے پڑھی ہے سبحان اللہ. 6ویں 7ویں 8ویں میں, اور پھر میں نے حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے اور مولانا ظہور احمد جلالی صاحب سے بھی کچھ پڑھی ہے. تو اب ترجمہ ان سے کرواتا ہوں. ہو بہو ہمارا جو موقف ہے, سرکار فرماتے ہیں نحن الاخرون السابقون. ترجمہ یعنی ہم سب کے بعد آئے ہیں اور سب سے آگے نکل گئے. اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ آپ نے فرمایا میں تخلیق میں سب نبیوں سے پہلے تھا اور بعثت میں سب سے آخر میں آیا. کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. اگرچہ اس کا ترجمہ میں کرتا تو اس میں مزید واضح الفاظ ہوتے کہ میں اول الانبیاء ہوں تخلیق میں اور آخر الانبیاء ہوں دنیا میں بھیجے جانے کے لحاظ سے. بہرحال مطلب اگلی حدیث سے واضح کر دیا. اس کی تفسیر ایک دوسری حدیث میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا درا حالے کہ آدم علیہ السلام ہنوز آب و گل میں تھے. مکتوب عند اللہ خاتم النبیین و آدم منجادل فی طینتہ. اس کے بعد کہا کہ اس کو بغوی نے شرح سنہ میں اور امام احمد نے مسند میں روایت کیا جیسا کہ مشکات میں ہے. اب اگلی بات ہے وہ جھگڑے والی کہ لکھا ہوا ایک ہے نبی ہونا, ایک ہے لکھا ہوا ہونا. اس پر ہم وہ جو 19 پارٹ ہمارے ہو چکے ہیں
اس میں اس پر 2 جدا جدا سوا گھنٹے کی بحث ہے. یہاں کہ اول صرف تخلیق میں تھے، نبوت نہیں تھی. فیصلہ انور شاہ کشمیری پہ چھوڑو، ان کے لحاظ سے، اس کے ماننے والوں کے لحاظ سے. لکھتا ہے کہ لکھا ہوا ہونے سے مراد محض نبوت کا مقدر ہونا نہیں کہ تقدیر میں نبوت تھی. جس طرح بہانے کرتے ہیں کہ صرف اللہ کے علم میں تھا، یا تقدیر جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ نبی ہیں، ویسے کوئی نہیں تھے، چونکہ بننا تھا تو لکھا ہوا تھا. یہ انور شاہ کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہونا یہ مراد نہیں ہے کہ صرف لکھا ہوا ہو، لکھائی ہے، عبارت سطر لکھی ہوئی ہے اور نبوت ملی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے ہرگز اس کا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں مشترک ہے. سب کی نبوت ہی اللہ نے ازل میں لکھی ہوئی، سب نبیوں کا ہی ذکر لوح محفوظ میں ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا بھی، اللہ نے ازل میں جو کچھ ہم ہیں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے اور انہوں نے یہ کچھ بننا ہے، سب کچھ لکھا ہوا تھا. تو وہاں یہ شان ہے کہ ان کا بحیثیت نبی لکھا ہوا تھا، تو سب کا لکھا ہوا تھا. اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کی پھر کیا خصوصیت ہے؟ انور شاہ کشمیری کہتا ہے کہ یہ تو سارے نبیوں میں مشترک ہے. تو پھر کیا مطلب ہے؟ کہتا بلکہ سب نبیوں سے پہلے، بلکہ اس سے خلعت نبوت اور اختصاص الہی کے ساتھ مشرف ہونا مراد ہے. خلعت نبوت، خلعت نبوت کا جبہ پوشاک اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی. اور ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ شان کہ سرکار اس وقت جبہ نبوت زیب تن، یعنی وہ جو روح کی کیفیت تھی، آپ کو یہ خلعت عطا کر دی گئی تھی اور اختصاص الہی کے ساتھ مشرف ہونا مراد ہے. اب اس نے تو واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی ہمارے نبی علیہ السلام نبی تھے، اور اگر اس وقت نبی ماننے سے ختم نبوت نہیں مانی جا سکتی تو پھر تو منکر یہ ہوا انور شاہ کہ جس نے کہا کہ وہ معنی مراد نہیں کہ صرف لکھی ہوئی تھی، بلکہ حقیقتاً دی ہوئی تھی اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت محض عطیہ ربانی ہے، یہ عبادت ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی. کیونکہ اس وقت جب سرکار کو نبی بنایا گیا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، تو جس لمحہ رب نے نور بنایا تھا اسی لمحہ ہی نبی بھی بنایا تھا. یہ غار حرا والی عبادتیں بعد کی ہیں. انور شاہ کہتا یہاں سے پتا چلا کہ نبوت ریاضت سے نہیں بنتی ملتی، کوئی کورس کر لیں، یہ اللہ کی عطا ہے. اور سرکار کو عطا اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ واہ حیات قیامت تک اس کا جواب دے کہ یہ منکر نبوت، اس کے شاگرد پھر منکر نبوت، اس کو مسلمان سمجھنے والے منکر نبوت. تو بلا وجہ اہل حق، اہل سنت و جماعت کی طرف کوئی اپنے مغلظات کا رخ مت کرے. سنی زندہ ہیں، سنی جانتے ہیں، سنی اہل حق ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارا سلسلہ علمی، روحانی، تدریسی، تصنیفی، تنظیمی سارا صفہ سے اٹیچ ہے، اور اسی حقیقت پر دن رات اللہ کے فضل سے ہم چلتے ہیں. سمجھ آئیے اس بات کی؟ بولو تو صحیح. جی جی. یہ جو بہت میرے دکھ تھا اس بات کا کہ کیوں اہل حق پر، اور یہ صرف ان کا ایک حوالہ نہیں، اس کے علاوہ بھی میرے پاس حوالے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اول النبیین انہوں نے مانا ہوا ہے، لیکن وہ بڑے جو تھے
کچھ باتوں میں ابھی زنگ نہیں لگا تھا. عبارات کفر وہ علیحدہ ایک معاملہ ہے. کچھ باتیں ابھی مان رہے تھے, کہیں حیات مان رہے تھے, کئی اور علم مان رہے تھے, تصرفات مان رہے تھے, لیکن تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جب ریالوں کے سامنے انہوں نے اپنا عقیدہ فروخت کر کے غلامی اختیار کی, وہی باتیں جو بڑوں نے کی تھی وہ شرک لگنے لگی, جس کا میں نے ایک پہلے بھی حوالہ ارشاد القاری شرح بخاری سے لوگوں کو پیش کیا تھا, جس میں چیلنج کیا تھا شبیر عثمانی کو. کوئی جواب نہیں دے سکا, سب ذریت دیوبند کو سانپ سو گیا. اور یہ بھی پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ جو اپنے آپ گھر بیٹھ کے اکابرین اہل سنت اور پوری امت پر اعتراض کرتے ہیں, معاذ اللہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اہل حق اللہ کے فضل سے جاگ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر کیڑے مکوڑے کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے, اور جسے وہ اپنا مدار المہام یا دھرتی دھکیل سنگھ سمجھتے ہیں اسے لائیں تو ہم الٹا کر کے دکھائیں. اللہ کے فضل و کرم سے توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں